السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں 11 ستمبر کا پارٹ 1۔ بہت مزے کا رومانٹک ناول ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس کے باقی کے 5 پارٹس بھی اسی پر اپلوڈ ہوں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس پتلی پتنگ لڑکی مزے سے پھولوں کے بستر پر لیٹ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ بارات کی رات کو گھومنے نکل گیا تھا۔ ساری رات وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ شخص صبح فجر کی اذانوں کے وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو دورفشاں کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ فیروز، تم کہاں چلے گئے تھے؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ہماری ویڈنگ نائٹ تھی، دلہن بنی میں تمہارے لیے 4 گھنٹے اس بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرتی رہی کہ کب تم آؤ گے، مجھے دیکھو گے، میری تعریف کرو گے، مجھے میرے منہ دکھائی دو گے، مگر تم… اس سے آگے وہ کچھ بولتی فیروز نے اس کے ہونٹوں پر فوراً سے ہاتھ رکھا تھا۔ بس بس بس، اس نے درفشاں کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ساری عمر پڑی ہے، ویڈنگ نائٹ بھی منا لیں گے، فکر نہ کرو، صبح تمہیں تمہاری منہ دکھائی بھی مل جائے گی۔ وہ اسے اپنے سینے میں دبوچ گیا تھا۔ فیروز، ایسا نہیں ہوتا، تم یہ بتاؤ تم تھے کہاں پر؟ میں تمہیں اتنی کالز بھی کیں، تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے میرے دوست لے گئے تھے اپنے ساتھ، بس انہی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ تم منع بھی تو کر سکتے تھے نا، تم انہیں بول سکتے تھے کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ بس کر دو نا درفشاں، چھوڑ دو اس بات کو اب، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو درفشاں سے الگ کیا، کروٹ لے کر وہ سو گیا اور وہ بیچاری پوری رات اداس آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ لیٹی رہی۔ رات کے وقت بھی فیروز کا موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا، مگر درفشاں نے نہیں دیکھا کہ کس کی کال ہے، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کا فون چیک کریں۔ درفشاں بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے فیروز کو ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی اسے فیروز سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے فیروز کا نمبر لیا، اس سے بات کر کے اس سے ملنے کا پلان بنایا۔ جب فیروز نے اسے دیکھا تو وہ بھی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ بہت حسین، پتلی پتنگ، لمبے گھنے بال، گلابی ہونٹ اور ہر طرح کا خوبصورت فیشن کرنے والی لڑکی تھی وہ، اور فیشن اس پر جچتا بھی بہت تھا۔ یہ شادی درفشاں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس میں اس کے والدین کی خوشی اور رضامندی شامل نہیں تھی۔ نکاح سے پہلے اس کے والد نے اسے بول دیا تھا، کل کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اس وقت تو درفشاں پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اپنی من مانی کر کے یہ شادی کر تو لی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف پھولوں کی مہک تھی۔ بیڈ پر، فرش پر، سائڈ ٹیبل پر، ہر جگہ پھول ہی پھول تھے۔ انگڑائی لیتے اس نے اپنے اوپر سے بلینکٹ اتار کر جب اپنی دائیں طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ چونک گئی۔ فیروز؟ فیروز کہاں چلا گیا؟ اس نے واش روم میں دیکھا، وہ واش روم میں بھی نہیں تھا۔ کیا ہے یہ لڑکا رات کو بھی اتنی لیٹ واپس آیا اور اب پھر سے غائب ہو گیا ہے؟ اتنے میں کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ بیگم صاحبہ، ناشتہ بالکل تیار ہے، کمرے میں کریں گی یا نیچے آئیں گی آپ؟ اندر آ کر میری بات سنو۔ ملازمہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بیگم صاحبہ نہیں بلکہ درفشاں ہوں، اور تم مجھے میرے نام سے ہی پکارو گی۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ بس ہمیں بیگم صاحبہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے، پہلے جو فیروز صاحب کی بیوی… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور ڈر بھی گئی کہ یہ اس نے کیا بول دیا ہے۔ بیوی؟ فیروز کی بیوی؟ یہ تم نے ابھی کیا بولا ہے؟ دوبارہ بولو۔ کچھ نہیں بیگم صاحبہ،
وہ وہ مجھے نیچے سے آواز آ رہی ہے کوثر بیگم کی۔ اگر میں نہ گئی تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ میری بات سنے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ دریں فشاں چیخی تھی مگر ملازمہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا جو اس لڑکی نے بولا ہے وہ سچ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جلدی سے فریش ہوئی اور نیچے چلی گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب ناشتہ کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کوثر بیگم بھی اپنے کمرے میں تھیں۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ کچن میں جا کر ملازمہ پر چیخی تھی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ٹینشن میں تھی۔ فیروز کہاں پر ہیں؟ فیروز صاحب تو صبح صبح ہی چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا ناشتہ کر لیں، انہوں نے منع کر دیا کہہ کے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آپ باہر بیٹھیں جا کر، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ وہ دوسری ملازمہ کہاں پر ہے جو مجھے اوپر ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی؟ سمرین کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ باہر کسی کام سے گئی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے ناشتہ لے آؤ۔ وہ باہر نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اپنے کمرے سے گلشن تائی نکل کر آئیں۔ اے لڑکی، یہ کون سا وقت ہے سو کر اٹھنے کا؟ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ اس کے ساتھ وقت پر اٹھ کر نیچے ناشتے پر کیوں نہیں آئی تم؟ یہ آپ کا بات کرنے کا انداز کچھ اچھا نہیں لگا مجھے۔ ویسے آپ ہیں کون؟ میں فیروز کی تائی جان ہوں۔ یاد رہے یہ شادی اس نے ہماری مرضی کے بغیر کی ہے۔ ہم اس کی شادی سے خوش نہیں ہیں کیونکہ اس بار اس کے لیے ہم اپنی پسند سے لڑکی ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ اس نے دریں فشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہا تو اس کے ہوش ایک بار پھر اڑے تھے۔ ایک منٹ، کیا کہا ہے آپ نے؟ کیا جو ابھی آپ نے بولا ہے وہ آپ دوبارہ کہہ سکتی ہیں؟ اس نے گلشن تائی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہا۔ ہاں بالکل کہہ سکتی ہوں، مگر کسی اور طریقے سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم فیروز کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو؟ ہاں بالکل، مجھے تو یہی لگتا ہے، دریں فشاں نے ڈٹ کر جواب دیا تو گلشن تائی زور زور سے ہنسنے لگیں۔ اتنے میں اوپر سے اتر کر فائزہ نیچے آئی۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ اپنی ماں اور دریں فشاں کو دیکھتی ہوئی حیرانگی سے بولی۔ آؤ فائزہ آؤ، اور اس لڑکی کو بتاؤ کہ فیروز کی زندگی میں اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں یہاں آ کر جا چکی ہیں اور یہ محترمہ سمجھ رہی ہے یہ فیروز کی زندگی اور اس کے نکاح میں آنے والی پہلی لڑکی ہے۔ یہ سن کر تو فائزہ نے بھی قہقہہ لگایا تھا۔ واہ لڑکی واہ، بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ ہر لڑکی کو ہی یہ بات کہہ کر اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، نکاح کر کے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد اسے ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے وہ کبھی اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ فائزہ نے دریں فشاں کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا تو اس کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم دونوں اپنا منہ بند رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دریں فشاں نے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اتنے میں اپنے کمرے سے نکل کر کوثر بیگم باہر آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا شور کس چیز کا ہے؟ یہ دونوں کہہ رہی ہیں فیروز کی پہلی بھی شادی ہو چکی ہے۔ اس کی زندگی میں مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیاں تھیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں بالکل بیٹا، یہ سچ ہے۔ میں تم سے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہوں گی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ نہیں پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ دریں فشاں جھٹ سے کوثر بیگم کے پاس گئی۔ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ یہ پانی پیو اور چپ ہو جاؤ، رونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، خود کو مضبوط بنانا پڑے گا تمہیں۔ میں فیروز کی دادی ہوں۔ فیروز، اس کا چھوٹا بھائی احمد اور ان کی ایک بہن انا، تینوں کو میں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ان کے ماں باپ تو بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کی موت ایک بہت ہی سیویر ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ میرا بڑا بیٹا ملک ریاض ہے جس کی بیوی اور بیٹی سے تم ابھی باہر ملی ہو۔ ان دونوں ماں بیٹی پر کبھی یقین نہ کرنا اور کبھی انہیں اپنی دل کی بات مت بتانا۔ آگے تم سمجھدار ہو۔
فیروز کی تمہارے ساتھ یہ تیسری شادی ہے، پہلے بھی وہ 2 بار شادی کر چکا ہے اور انہیں وہ ڈائیورس بھی دے چکا ہے۔ ہمارے علم میں تو یہی بات ہے، باقی خدا جانے۔ جتنا میں کر سکتی تھی ان تینوں بچوں کا میں نے کیا۔ انا اور احمد ہمیشہ سے ویسا ہی کرتے آئے ہیں جیسا میں نے انہیں کہا ہے، میں نے انہیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، مگر فیروز نے ہمیشہ وہی کیا جو اس کے دل نے کہا، اور ہمیشہ وہ ہم سب کی نظروں میں غلط ہی رہا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی دادی کی، اپنے بہن بھائیوں کی بات ہی نہیں سنی۔ جوان جہان ہے، غلط اور صحیح کی پہچان ہے اسے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہم میں سے کسی کی سننا پسند نہیں کرتا۔ تم چاہو تو اسے اپنا بنا سکتی ہو، تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے تم ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ سمجھدار تو میں تھی، مگر میری محبت نے مجھے سمجھدار رہنے نہیں دیا، مجھے اندھا کر دیا۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر میں نے شادی کی، شاید اس لیے مجھے سزا ملی ہے۔ نہیں لڑکی، ایسا کہہ کر خود کو کوسنا بند کرو۔ کیسے خود کو کوسنا بند کروں میں؟ جیسے اس نے پہلی بیویوں کو دھوکہ دیا وہ مجھے بھی ایسا ہی دھوکہ دے دے گا، مجھے چھوڑ دے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ نے کہا تھا یہ شادی تم اپنی ذمہ داری پر کر رہی ہو، کل کو کچھ ہوا تو ہماری دہلیز پر مت آنا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ تم اسے اپنا بنا لو۔ مگر کیسے دادی، کیسے بنا لوں میں اسے اپنا؟ مجھے تو یہ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا بنے گا میرا اب؟ اتنا کچھ سوچا تھا میں نے اپنی اور فیروز کی زندگی کے بارے میں، مگر فیروز نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ بالکل تیار ہے، ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس نے کہا تو کوثر بیگم جھٹ سے بولی، تم ایسا کرو ناشتہ یہاں میرے کمرے میں ہی لے آؤ۔ نہیں دادی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ کھاؤ گی تو خود کے لیے لڑ پاؤ گی نا۔ اب اس کے لیے اپنے آنسوں کو روکنا مشکل تھا۔ فیروز کہاں ہے؟ میڈم اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں میں جا سکتی اندر؟ ایسا کیا ہو رہا ہے اندر جو تم مجھے بار بار اندر جانے سے روک رہی ہو؟ سر نے سختی سے منع کیا ہے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں، فیروز کی بیوی ہوں۔ اس نے فیروز کی سیکرٹری کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اندر چلی گئی۔ جب وہ اندر آفس میں داخل ہوئی، پھر جو منظر اس نے دیکھا تھا اس کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ واٹ از دس؟ تمہیں شرم آنی چاہیے فیروز، کون ہے یہ لڑکی اور تمہارے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی کرخت لہجے میں بولی۔ اسے وہاں دیکھ کر فیروز کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیروز نے اس لڑکی کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا جس کے ساتھ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے آفس میں اکیلا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہارے گھر والے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تم ہو ہی دھوکے باز۔ اس نے فیروز کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو فیروز نے درفشاں کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کا سر ٹیبل پر جا لگا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے اس لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ یہ شور کیسا ہے؟ احمد نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا۔ سر یہ شور فیروز سر کے آفس سے آ رہا ہے، وہاں ایک لڑکی آئی ہے۔ لڑکی؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ اپنی سیٹ پر سے اٹھا کوٹ کا بٹن بند کرتے وہ آفس سے باہر نکلا۔ احمد ملک فیروز ملک سے بالکل مختلف تھا۔ احمد ملک نہایت منفرد اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ وہ فیروز کی طرح ہر لڑکی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ احمد ملک جب فیروز ملک کے آفس میں انٹر ہوا اور درفشاں کو بیٹھے روتے دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھتا ہوا حیرانگی سے بولا۔ کیا آپ احمد ملک ہیں؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ جی بالکل، میں احمد ملک ہوں۔ احمد، آپ کے بھائی فیروز نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کم از کم آپ ہی مجھے بتا دیتے اس کے بارے میں، آپ ہی مجھے اس بات سے آگاہ کر دیتے
کہ وہ پہلے 2 شادیاں کر کے انہیں ڈیورس دے چکا ہے۔ ابھی جب میں یہاں آفس میں اس کے پاس آئی ہوں تو اس کی سیکرٹری نے مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ جب زبردستی میں اندر گئی تو وہ یہاں ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ یہ کہہ کر وہ سسک کر رونے لگی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ کو ایسے دیکھ کر۔ آپ کو میں نے رات کو دیکھا تھا جب آپ فیروز کے ساتھ اپنے روم میں جا رہی تھیں۔ اس کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے پہلی بار۔ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ کون ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں؟ صرف اتنا جانتا ہوں آپ فیروز کی بیوی ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ کے بارے میں تو شاید بتا دیتا، مگر فیروز ہمیں اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی بہن یا بیٹی کی ہماری وجہ سے زندگی تباہ ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایک بہن ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ مگر فیروز، میں حیران ہوں لڑکیاں کیسے اس کے چال میں پھنس جاتی ہیں۔ خیر، یہ سب باتیں گھر جا کر کرتے ہیں، ابھی ہمیں گھر جانا چاہیے۔ اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پینٹ کی پاکٹ میں تھے۔ چلتا ہوا وہ اپنی کمپنی سے اب باہر نکل آیا تھا۔ درہ فشاں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر احمد کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سسک کر رو رہی تھی۔ آپ رونا بند کریں، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے جب احمد نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کے سر سے تو خون بہہ رہا ہے، وہ حیرانگی سے بولا۔ خون؟ درہ فشاں نے بھی حیرانگی سے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو اس کی انگلیاں خون سے لال ہو گئی تھیں۔ کیا فیروز نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ اس نے مجھے دھکا دیا تھا، شاید تبھی۔ درہ فشاں سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوہو، بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ پہلے ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے۔ گھر ہی چلیں پلیز۔ جب فیروز نے آپ کو دھکا دیا تھا آپ نے اسی وقت اس کے منہ پر تھپڑ مارنا تھا، کیونکہ ایسے مرد اسی لائق ہوتے ہیں۔ بے شک وہ میرا بھائی ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، وہاں جا کر اس کا چیک اپ کروانے کے بعد اس کی پٹی کروائی۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو سب ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم تائی جان، دادی کہاں ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا بچہ آ گیا؟ جلدی سے پانی لے آؤ فائزہ۔ نہیں تائی جان، پانی نہیں پیوں گا میں۔ ویسے یہ لڑکے تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ گلشن تائی نے ابھی یہ سوال کیا ہی تھا کہ اتنے میں فائزہ کچن سے نکل کر آئی اور درہ فشاں کو احمد کے ساتھ دیکھ کر اس کے من میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے احمد کو گھورتے ہوئے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا۔ احمد نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ چلیں اندر، اس نے درہ فشاں کو دادی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فائزہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ درہ فشاں کو کچا چبا جاتی۔ وہ دونوں دادی کے کمرے میں چلے گئے تھے اور وہ دونوں ماں بیٹی غصے میں بھری درہ فشاں کو اس گھر سے نکالنے کی پلاننگ بنانے میں لگی تھیں۔ احمد کے ساتھ میں کسی کا بھی وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو نکالیں یہاں سے، میری اور احمد کی شادی کروائیں۔ مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا احمد کو اس لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر۔ نہ جانے کیا چل رہا ہے، گلشن تائی سرد لہجے میں بولی۔ ایک بار میری شادی ہو جائے اس سے، اس بے روز کو تو میں سب سے پہلے اس گھر سے باہر نکالوں گی۔ اس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب رہتا ہے، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے یہ فیروز۔ پتہ نہیں اور کتنی شادیاں کرے گا، کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرے گا۔ جب دل چاہتا ہے شادی کر کے کسی بھی لڑکی کو یہاں لے آتا ہے، سہاگ رات منانے کے لیے۔ عجیب انسان ہے یہ، فائزہ کرخت لہجے میں فیروز کو کوس رہی تھی۔ دادی دیکھیں ذرا، فیروز بھائی نے ایک اور لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ابھی کل وہ نکاح کر کے انہیں یہاں گھر لے کر آیا ہے اور آج آفس میں وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے۔
کتنی غلط بات ہے۔ اس انسان کو اپنے بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ دیکھیں تو ذرا، فیروز بھائی نے انہیں دھکا دیا ہے۔ آفس میں ان کے سر سے کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ میں آفس سے سیدھا انہیں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ میں تو خود بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا میں نے تو اسے سمجھایا ہے اسے اپنا بنا لو۔ ایسے شخص کو میں کیسے اپنا بنا لوں دادی جو دن میں 10 لڑکیاں بدلتا ہے۔ احمد آپ ایسا کریں مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ میں اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہ کہہ کر اوپر اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اسے کمرے میں جاتے ہوئے فائزہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لگتا ہے جا رہی ہو تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں جا رہی ہوں، درفشاں سخت لہجے میں بولی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، کیونکہ فیروز تو آج تک کسی لڑکی کا بنا ہی نہیں۔ وہ دھوکے باز ہے، 2 نمبر انسان ہے۔ خیر تم نے جلدی ہی اچھا فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنے میں فیروز کمرے میں انٹر ہوا۔ فائزہ میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ، فیروز نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ آفس میں آ کر اس طرح تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اپنے شوہر کا تماشا بنانے آئی تھی تم وہاں پر؟ ہاں بولو، جواب دو۔ تم تو شوہر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو فیروز۔ نفرت کرتی ہوں میں اب تم سے، صرف اور صرف نفرت۔ کاش کہ مجھے تمہاری اصلیت پہلے پتہ چل جاتی، میں تو تم پر تھوکتی بھی نہ۔ اپنا منہ بند رکھو، تم پہلی واحد لڑکی نہیں ہو، پہلی واحد لڑکی ہو جس کے ساتھ میں آرام سے پیش آ رہا ہوں۔ تم ایک گھٹیا نمبر کے انسان ہو، ہٹو میرے راستے سے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ہاں، اس نے اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اپنے ماما بابا کے گھر جا رہی ہوں، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹچ بھی نہیں کیا، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے مجھے ٹچ کرنے کی، درفشاں ہے یہ۔ کہا تو فیروز نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم تو حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ فیروز نے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ اس نے کمرے کو لاک کیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم مجھے ٹچ کرو گے؟ تم جیسے انسان سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ درفشاں نے جھٹ سے سائڈ ٹیبل پر سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور فیروز کے سر میں دے مارا۔ وہ گھٹیا انسان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور درفشاں کمرے کا لاک کھولتے ہی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ احمد میں نے تمہارے لیے کھانا لگوایا ہے، چلو نا ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے بالکل بھی، دل نہیں چاہ رہا۔ تم تائی جان اور تایا جان کھا لو کھانا، میں ابھی کھانے میں نہیں کھاؤں گا۔ احمد میں جانتی ہوں تم فیروز اور درفشاں کی وجہ سے پریشان ہو، تمہاری مہربانی ہے پریشان ہونا بند کرو، کیونکہ فیروز کا تو یہ روز کا کام ہے۔ جیسے باقی لڑکیاں اسے ڈائیورس لے کر چلی گئیں، یہ لڑکی بھی چلی جائے گی، مگر یہ لڑکی تھوڑی منفرد ہے، احمد نے نرم لہجے میں کہا تو فائزہ کے بدن میں ایک بار پھر سے آگ لگی تھی۔ احمد تم جانتے ہو نا میں تمہاری ہونے والی منگیتر ہوں، میں بالکل بھی تمہارے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام نہیں سنوں گی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے تم اس لڑکی کے بارے میں سوچنا بند کرو اور یہ سوچو ہم منگنی کب کریں گے، کیونکہ اب میری ساری دوستیں پوچھتی ہیں کب منگنی کروا رہی ہو اور کب منگنی کی ٹریٹ دے رہی ہو۔ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس بارے میں سوچ کر امی ابو کو جواب دے دو۔ پہلے دھیان سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، پھر اس بارے میں سوچیں گے۔ ابھی میں منگنی کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی درفشاں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فیروز یہ کہتی ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ احمد نے اسے تھام لیا تھا۔ چھوڑو احمد اس لڑکی کو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ فائزہ چیخی تو کوثر بیگم اور گلشن بیگم اپنے کمرے سے نکل کر آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے اس گھر میں سکون ہی نہیں رہا۔ احمد ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالو، اب یہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے۔
تائی جان کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بے ہوش ہو گئی ہیں یہ۔ بے ہوش ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ اٹھا کر باہر پھینک دو اس لڑکی کو۔ گلشن اپنا منہ بند رکھو، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے مجھے، سمجھی؟ کوثر بیگم نے سخت لہجے میں انہیں گھورتے ہوئے کہا، میں تو آپ کی دشمن ہوں نا، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ وہ لڑکی آپ کے اس پوتے کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ آپ ایسی لڑکیوں کو نہیں جانتی، ان کا کام ہی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ بس کر دیں تائی جان، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے، ہمارے گھر کی لڑکی نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا اور آپ ابھی بھی اس لڑکی کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، اور وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کیوں کرے گی بھلا؟ احمد نے اپنی جان کو ڈٹ کر جواب دیا۔ احمد، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، فائزہ نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ دونوں ماں بیٹی ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ کوثر بیگم نے دھمکی دی تھی اب کی بار۔ احمد، اسے اٹھاؤ اور اندر میرے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ احمد نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے دادی کے کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھ کر فائزہ اور گلشن تائی جل بھن گئی تھیں۔ اتنے میں اوپر سے چیختا چلاتا ہوا فیروز نیچے آیا۔ کہاں گئی ہے وہ لڑکی؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا، اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس کا سر اور اس کے ہاتھ خون میں لت پت تھے، شیشہ کافی زیادہ اس کے سر میں چبھ گیا تھا۔ ارے فیروز، تمہارا تو کافی زیادہ خون بہہ رہا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ گلشن تائی حیرانگی سے بولی۔ اس بے وقوف لڑکی نے میرے سر میں شیشے کا گلاس مارا ہے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ لڑکی تو اندر دادی کے کمرے میں ہے، احمد اسے اٹھا کر لے کر گیا ہے، جائیں اندر جائیں آپ، فائزہ جھٹ سے بولی۔ وہ دادی کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا تو احمد فوراً اندر کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ جی کیا بات ہے؟ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ احمد نے فیروز کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانے دو۔ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا میں اندر؟ ہٹو یہاں سے۔ اس نے احمد کو دھکا دینے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ احمد نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑ دیا تھا۔ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا یا اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بازو مروڑ کر اسے پیچھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف دھکا دیا تھا۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، حد ہوتی ہے جو آپ پار کر چکے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے کیا آپ کے اندر؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں آپ۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا جو اس سے نکاح کر کے دوسری جگہ منہ مار رہے ہیں؟ احمد، تم اچھا نہیں کر رہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میرے معاملات میں بولنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا، سمجھے تم؟ وہ دھاڑا تھا۔ ایک بار ذرا سوچیں، اگر کوئی ہماری بہن کے ساتھ یہ سب کر گیا تو؟ اپنا منہ بند رکھو۔ تم کس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہے ہو، جانتے بھی ہو؟ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنی بہن کے بارے میں سن کر بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سوچو یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، دن رات جگہ جگہ منہ مارتے ہوئے تھکتے نہیں ہو کیا؟ دل نہیں بھرتا کیا؟ خدا کا خوف نہیں آتا کیا؟ پہلے 2 شادیاں کر کے من نہیں بھرا تھا، جو اس تیسری لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دی۔ پہلے میں پتہ نہیں کیوں خاموش رہا، شاید میں ان لڑکیوں سے ملا نہیں، ان کا درد میں نے سنا نہیں۔ اس لڑکی کا درد میں نے محسوس کیا ہے، اس لڑکی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اس لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جائیں اور میری نظروں کے سامنے بالکل بھی مت آئیے گا۔ فیروز نے ہمت کر کے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی اٹھا کر احمد کو مارنی چاہی، مگر احمد نے کرسی اٹھا کر دور پھینک دی اور فیروز کو گھسیٹتا ہوا گیراج کی طرف لے گیا۔ گارڈ کو بولو اسے یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالے، اس انسان کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، احمد نے ملازمہ سے سخت لہجے میں کہا۔ احمد، مجھے افسوس ہے تم اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کر اس غیر لڑکی کا ساتھ دے رہے ہو۔
جیسے ہم جانتے تک نہیں ہے کون وہ۔ یہ دیکھو فائزہ، میرے دونوں ہاتھ، میری جان چھوڑ دو، مجھے سکون سے جینے دو۔ وہ اسے گھورتا ہوا دادی کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر وہاں پہنچ گئی۔ اس نے در فشاں کا چیک اپ کیا اور کچھ میڈیسن لکھ کر دیں اور بتایا کہ ٹینشن اور زیادہ سوچنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، مگر پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ دیر انہیں ہوش آ جائے گا۔ احمد، مجھے بچپن میں ہی فیروز پر سختی کر لینی چاہیے تھی۔ یہ میری غلطی ہے، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں دادی، ایسا نہ سوچیں، آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس انسان کی فطرت ہے یہ سب کرنا۔ جب اسے ہوش آ جائے گا تو میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا اور ان سے معذرت بھی کر لوں گا۔ دادی، میں جب بھی کسی کی بہن بیٹی کو دیکھتا ہوں تو میرا دھیان انا کی طرف جاتا ہے۔ تم بہت اچھے ہو احمد، کاش فیروز بھی تمہاری طرح ہوتا۔ اگلے دن صبح 7 بجے انا ہاسٹل سے واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ وہ اپنی دادی سے ملی تھی اور نہ ہی اپنے بھائیوں سے۔ احمد جب صبح اٹھا تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ انا بی بی ہاسٹل سے واپس آ گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، کیونکہ انا نے جب بھی ہاسپٹل سے واپس آنا ہوتا تھا تو احمد اسے لے کر آتا تھا یا اس کے لیے گاڑی بھیجتا تھا، مگر اس بار اس نے احمد کو بتانا تک پسند نہیں کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ احمد کے دل میں ایک عجیب بے چینی اٹھ گئی تھی۔ وہ فوراً انا کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کل در فشاں رو رہی تھی۔ یہ منظر اس سے برداشت نہ ہوا اور اس کے سامنے در فشاں کا چہرہ عیاں ہوا۔ انا، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو انا؟ وہ اس کی طرف بھاگا تو وہ فوراً اپنے بھائی کے سینے سے لپٹ گئی۔ نہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں احمد بھائی، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ اٹھو شاباش، وہاں بیٹھ کر چل کر بیٹھو اور مجھے سب بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے اچانک ہاسٹل سے بنا بتائے آ گئی؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا ہے۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے احمد بھائی۔ یہ الفاظ تو در فشاں کے بھی تھے۔ کس نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ حماد، حماد نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے اپنی کزن کے ساتھ منگنی کر لی ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ حماد، وہ تمہارا کلاس فیلو ہے نا؟ جی، وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ احمد بھائی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیا کیا تھا جو اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ میں تو کچھ ہی دن میں آپ سے اور دادی سے اس کے بارے میں بات کرنے والی تھی، مگر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ انا، جو ہوتا ہے نا، اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر سوچ کر رکھا ہوگا۔ پریشان نہ ہو، رونا بند کرو۔ دادی کے سامنے تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اداس دادی کے سامنے جاؤ گی، کیونکہ دادی پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے۔ فیروز بھائی نے شادی کر لی ہے، پھر سے انہوں نے اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ لڑکی بہت پریشان ہے، بہت دکھ میں ہے۔ مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارا۔ اس نے انا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ فیروز اتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتا ہے تو ان کی بہن کے ساتھ کوئی کیسے غلط نہ کرتا؟ یہ تو مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ سب کچھ فیروز کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ خدا کا شکر ہے لڑکی، تمہیں ہوش آ گیا۔ دادی نے اس کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے اپنے ذہن پر زور ڈالا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ سب کچھ سوچ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے،
مجھے اپنے ماما بابا کے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلی جانا بیٹا، مگر پہلے میری بات سن لو۔ نہیں، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے اپنے ماما بابا کے گھر جانا ہے۔ اتنے میں احمد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آفس کے لیے ریڈی شیڈی ہو کر آیا تھا، دادی کے کمرے میں درفشاں کا حال جاننے کے لیے۔ اس ہینڈسم لڑکے پر جب درفشاں کی نظر پڑی تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی، مگر پھر خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے اپنی نظریں یہاں وہاں پھیر لیں۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ احمد، مجھے میرے ماما بابا کے گھر چھوڑ آئیں پلیز، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں، میں بس آفس کے لیے نکل رہا ہوں، آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کے گھر چلیں میرے ساتھ؟ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں فیروز کی طرف سے معافی مانگتا ہوں آپ سے درفشاں، میرے بھائی نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اسے تو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ بہت ہی غلط انسان سے محبت کی میں نے۔ فیروز کے ساتھ شادی میں نے اپنے ماما بابا کے خلاف جا کر کی تھی۔ ماں باپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی بات ہمیں مان لینی چاہیے۔ بہت منع کیا تھا میرے ماما بابا نے مجھے فیروز سے شادی کرنے سے، مگر اس وقت مجھ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ مجھے فیروز سے شادی کرنے سے پہلے محبت کا بھوت سوار تھا۔ شادی سے پہلے میرے ماما بابا نے مجھے کہا تھا کہ اگر کچھ بھی ہوا تو ہماری دہلیز پر مت آنا۔ پتہ نہیں اب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے یا نہیں۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ یہ سن کر احمد کا دل پھٹ گیا تھا جیسے۔ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا، احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہا۔ بس یہاں ہی روک دیں، وہ سامنے والی حویلی ہی میرا گھر ہے۔ وہ گاڑی سے اتری اور اس شاندار حویلی میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں احمد ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا تھا، مگر اس کے باپ نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مجھے معاف کر دیں بابا۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ دھوکے باز نکلا بابا، وہ چیخی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پوری حویلی کو سنسان کر گئی تھی۔ خاموش، اب میں تمہاری آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا، نکل جاؤ یہاں سے، میری حویلی سے نکل جاؤ، تم میری بیٹی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اس نے اپنی جیب میں سے گن نکالی اور فوراً گولی اپنی بیٹی پر چلا دی۔ ٹھا! گولی کی آواز پوری حویلی سے باہر تک گئی تھی، جس پر احمد بھاگتا ہوا حویلی کے اندر گیا تھا۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ آگے کیا ہوا؟ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے لیے 50 کمنٹس کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کا ٹارگیٹ پورا کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو کن کے سینس زیادہ چاہیے، اور جلدی سے کمنٹس کا ٹارگیٹ ڈن کرتے ہی آپ کو اگلی ایپیسوڈ دے دی جائے گی، جو بہت لانگ ہوگی، رومانٹک ہوگی، مزیدار ہوگی۔ اس لیے جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔